لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرماتا ہے یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ایک رات ہے. 1000 مہینوں سے. 1000 مہینے پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ. میں کیلکولیٹ کر کے آیا. 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ 1000 مہینے بنتے ہیں. 83 سال کیا مطلب؟ فرمایا جس نے اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لی نا وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے 83 سال اللہ کی عبادت کی ہے. 83 سال. ہو سکتا ہے اتنی ہماری عمر بھی نہ ہو جتنا ایک رات کی عبادت ہمیں اتنے سالوں کی عبادت کا درجہ اور فضیلت عطا فرما رہی ہے. یہ رات ملنی کس کو ہے؟ جس نے اعتکاف کرنا ہے. جس نے بولیے جس نے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں جب سے رمضان کا مہینہ تشریف لایا 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے نا تو 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک 11 ہجری کو حضور کا پھر وصال مبارک ہو گیا. پوچھا گیا حضور آپ یہ اعتکاف کیوں فرماتے ہیں آخری 10 دنوں کا آخری عشرے کا؟ تو کریم محبوب نے فرمایا اس لیے کہ شب قدر انہی راتوں کے اندر پوشیدہ ہے. لیلۃ القدر وہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے نا فرمایا وہ انہی 10 راتوں کے اندر 10 دنوں کے اندر پوشیدہ ہے. اور کہاں کہاں ہے اس کے بارے میں واضح طور پہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ ہم شاید 27ویں رات کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے. ایسا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر تشریف لائے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے اور بتانے آئے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. ایک کنفرم رات بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے وہ کون سی رات ہے. یہی بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے لڑ رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں خطبہ ارشاد فرمایا میں تو بتانے آیا تھا کہ ان آخری 10 دنوں میں کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے مگر وہ فلاں 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے نا ان کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اب کنفرم کون سی رات ہے اس کی تعیین کو اٹھا لیا گیا. اب اگر تمہیں یہ رات چاہیے ہو تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. طاق رات کون سی ہے؟ یہ جو ابھی پہلی رات آج ہوگی 21ویں رات 23ویں رات 25ویں رات 27ویں رات یا 29ویں رات. یہ 5 طاق راتیں بنتی ہیں. فرمایا ان وچوں کسی ایک وچ لیلۃ القدر ہے. ان میں سے اچھا یہ بھی ہم پہ فضل ہی ہوا جو ایک تعیین کو اٹھا لیا گیا نا ایک رات کو کنفرم کر کے نہ بتایا گیا. اس میں ہمارا فائدہ ہو گیا. اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے اسا تو پھر سارا مہینہ بول کے اسے ایک رات میں پڑھ لینا سی نا بھئی اسی ایک رات میں عبادت کر لیں. تو یہ ہم پہ فضل ہوا کہ ہم ان 5 طاق راتوں کو لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کریں. عبادت بھی زیادہ ہو جائے گی اور لیلۃ القدر کو بھی اللہ ہمیں عطا فرما دے گا. اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ہے اگر اس نے ایک بھی تہجد کی نماز ان طاق راتوں میں پڑھ لی اور وہی رات لیلۃ القدر ہوئی تو کنیا تہجداں دا ثواب ملے گا؟ 83 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا. 1000 مہینے تک گویا اس نے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھی. تو جس نے تراویح پڑھ لی 1000 مہینے تک 83 سال تک گویا اس نے تراویح پڑھی. جس نے عشاء اور فجر تو ویسے ہی لازمی پڑھنی ہے نا ان آخری 10 دنوں میں لازمی طور پہ پڑھنی ہے. اس لیے کہ جس نے عشاء اور فجر پڑھ لی ساری رات کی عبادت کا حضور فرماتے اسے ویسے ہی ثواب مل جائے گا. تسبیح جس نے پڑھ لی قرآن کا ایک سپارہ جس نے پڑھ لیا تہجد کی نماز جس نے پڑھ لی چلیں اجتماعی طور پر نہیں تو انفرادی طور پر ہی صلاۃ و تسبیح آپ پڑھ لیں اپنے طور پہ ہی پڑھ لیں اکیلے پڑھ لیں. آپ سحری میں آپ جلدی اٹھ جائیں 15-20 منٹ آپ اکیلے پڑھیں گے تو آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے میں وقت لگے گا. ان طاق راتوں میں کمر بستہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ان طاق راتوں کو میرے بھائی اور سنیے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضور کا فرمان ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا نا زندگی میں اس کے لیلۃ القدر آئی
اور پھر وہ محروم رہ گیا عبادت سے. اس نے کہا خب ہر سال ہی تو آتی ہے، کیا ضرورت ہے، نماز پڑھ کے تو آیا تو ہوں، لیکن وہ عبادت میں گزار نہ سکا. لیلۃ القدر میں جو عبادت سے محروم رہ گیا، فرمایا وہ ازل سے ہی محروم ہے، وہ ازل سے ہی بدبخت ہے، وہ حقیقتاً محروم ہے ہر نعمت سے، ہر بلائی سے، ہر خیر سے. کون؟ جو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا.